بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت سے کبھی سخت کام مت لو، کیونکہ عورت نرم اور نفیس مزاج کی ہوتی ہے۔ اگر کسی آدمی کی پہچان کرنی ہو تو دیکھو کہ وہ بچوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتا ہے۔ اگر تم غلطیاں نہیں کرو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ ہمدردی وہ زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں۔ کسی کو پانی پلانے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ پانی پلانا ایک افضل صدقہ ہے۔ دودھ اور کھجور اکٹھے استعمال کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں عمدہ کھانے ہیں۔ اس سے طاقت بڑھتی ہے، معدہ تندرست رہتا ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کھایا کرو، مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کیا کرو، درد ختم ہو جائے گا۔ آنکھیں پیلی نظر آنے لگیں تو دودھ میں گوند کتیرا ڈال کر پی جائیں، آنکھیں موتی جیسی سفید ہو جائیں گی۔ آنکھوں کا پلاہٹ پن یرقان کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ کریم کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ صدقہ کرنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ رات کے وقت دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن آ سکتی ہے۔ اگر وزن میں کمی کرنی ہے تو یہ چیزیں لازمی کھائیں: بند گوبھی، کھیرے اور لیموں۔ دیسی انڈے دل و دماغ اور قوت باہ کو بے بہا طاقت دیتے ہیں۔ دال اور مونگ پھلی رات کے وقت کھانا بہتر ہے، یہ بھوک کو بڑھاتی ہے۔ پالک کھا لینے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ جو لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھاتے ہیں وہ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں اور بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ زیادہ چائے پینا نظر کو کمزور کر دیتا ہے۔ چائے پینے سے جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے۔ شام کے وقت چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ زیادہ غصہ قوت مدافعت کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کی ذہنی صلاحیت بھی کمزور ہونے لگتی ہے۔ عورتوں کے ساتھ بات چیت کم کرنے میں ہی بھلائی ہے۔ مچھلی کا تیل گھٹنوں پر لگانے سے آپ کے گھٹنوں میں طاقت آ جائے گی اور جوڑ بھی درد کرنا ختم ہو جائیں گے۔ شریف آدمی مال کے رچ سے خرچ کرنے سے خوش ہوتے ہیں اور کمینے لوگ اپنے محسن کے ساتھ برائی کرنے سے جی ٹھنڈا کرتے ہیں۔ مہمان کو اندھیرے میں بٹھانے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ سب سے پہلے گھر آئے مہمان کو کھجور کھلاؤ۔ روغنی کلونجی بالوں کی قدرتی چمک اور گہری نیند کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے بدن کی بہت ساری بیماریاں نہیں آئیں گی۔ چاکلیٹ، کافی، چائے اور کولڈ ڈرنک سے دور رہیں، اس سے مثانے کی تکلیف ہو سکتی ہے، اس سے گردے خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ جو اپنی بیماری کا علاج وقت پر نہیں کرتا اسے نئی بیماریوں کی توقع رکھنی چاہیے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں، اس میں آپ کی صحت کا راز چھپا ہے۔ اگر کسی کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو وہ دودھ میں کھجوریں ملا کر پی لیا کرے، اس سے جسمانی کمزوری غائب ہو جائے گی۔ انسان کے لیے سب سے مفید چیز صحت اور سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ نیند نہ آئے تو پانی کے اندر زیرہ جوش دے کر پانی پینے سے فوری سکون کی نیند آ جائے گی۔ بدن میں الرجی بڑھ جائے تو نیم گرم پانی پی لو اور نیم گرم پانی سے نہا لو۔ ناریل کا پانی معدے کی گرمی اور منہ کے لیے بہترین ہے۔ جو عورتیں حمل کے دوران زیادہ انار کھاتی ہیں ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ اگر آپ کے مثانے میں گرمی ہو جائے تو کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کرو۔ جب بھی کوئی مشکل گھیر لے تو یا قادر
141 بار پڑھنے سے برکت ہوگی اور انشاءاللہ تعالی ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ صبح کو انڈا کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے اور اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ سوکھی کھجور کھا لینے سے دل اور دماغ دونوں کو طاقت ملتی ہے۔ اکثر زیادہ گرم چائے کا گھونٹ بھر لینے سے زبان جل جاتی ہے۔ زبان کی جلن کو دور کرنے کے لیے 2 کیلے کھائیں یا پھر دودھ کو کچھ دیر منہ میں روک کے رکھیں۔ اچھے کپڑے پہچان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کپڑے کو اچھے طریقے سے کچھ دیر پہلے پانی میں ڈبو کر رکھیں، جیسا کہ 15 سے 20 منٹ۔ اگر اس کا رنگ نکلنے لگے تو جان لیں کہ یہ کپڑا اچھا نہیں ہے۔ جو بندہ ہر مہینے صرف 3 دن صبح کے ٹائم شہد چاٹ لے وہ کسی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے رات کو سوتے وقت 1 سیب کھائیں، مگر سیب کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ 7 روز تک ایسا کرنے سے پیٹ کے تمام کیڑے ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے لیے کلونجی کا پانی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آلو بخارا کھانے سے جلد خوبصورت ہو جاتی ہے۔ شلجم کی سبزی کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ زیادہ چاول کھانے سے دمہ کی بیماری ہوتی ہے۔ رات کے ٹائم چاول کھانے سے پرہیز کریں۔ نہاتے وقت جسم پر تیل لگانے سے جسم کی سستی اور کاہلی دور ہوتی ہے۔ حاملہ عورتیں مسور کی دال مت کھائیں، اس سے حمل گرنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی وقت شدید بے چینی ہو رہی ہو تو 2 بیج خشک میوہ جات کھا لیں۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کرنے سے سالوں پرانی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ مکان بنتے ہوئے اگر پیسے ختم ہوتے دکھائی دیں تو روزانہ 141 بار درود تنجینہ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالی غیب سے سبب پیدا کر دے گا۔ پھلوں میں انار، ناشپاتی، امرود اور سیب کا جوس جسم کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے جنات حملہ نہیں کرتے۔ صبح نہار منہ ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ زیتون کا تیل جسم کی نشوونما اور جلدی امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ مٹھی بھر چنے، 1 کھجور کھانے سے بار بار پیشاب آنے کے مسئلے سے نجات ملے گی۔ چاولوں کے دانے توے پر گرم کریں۔ اگر کچھ دیر میں دانے پگھلنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ یہ چاول اچھے نہیں ہیں۔ یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ سوتے وقت اگر خراٹے لینے کی عادت ہو تو سونے سے پہلے نمکین پانی کے غرارے کرو۔ ہری مرچ کا استعمال سانس کی تکلیف سے بچاتا ہے۔ روٹی کھانے کے بعد کھجور کھانے سے معدے کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ پیشاب رک رک کر آتا ہو تو دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھائیں، پیشاب روانی سے آئے گا۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے، اس طرح بچے کے سینے میں ریشہ ہو سکتا ہے۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ سری پائے اور مغز کھانا بوڑھوں کو بھی جوان کر دیتا ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردوں کی بیماری دور ہوتی ہے، پیشاب کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ موٹاپا خوبصورتی کا دشمن ہے۔ آدھے گلاس میں پانی میں 2 چائے کے چمچ زیرہ ڈال کر 5 منٹ تک ابال لیں، پھر چھان کر پی لیں۔ زیرے کے پانی میں 2 چائے کے چمچ شہد اور لیموں کا رس ڈال دیں اور مکس کر کے صبح کو نہار منہ پی لیا کرو۔ 1 ماہ میں تقریباً 10 کلو وزن کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو پیٹ کی کوئی بھی بیماری لگ جائے تو مسور کی دال زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں۔
سانولا چہرہ دودھ جیسا سفید کرنے کے لیے گائے کا دودھ بیسن میں ملا کر چہرے پر لگائیں۔ حرام جانور گھر میں رکھنے سے آپ کے رزق میں کمی آئے گی۔ جس گھر میں مرغیاں رکھی جاتی ہیں وہاں کے افراد کو گرمی دانے نہیں نکلتے۔ پیارے ناظرین، اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز میں شہد ملا کر کھایا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ شیطان کی وجہ سے آتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، صرف 3 جگہ پر جھوٹ بولنا جائز اور حلال ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر سکے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان راضی نامہ کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ اگر کام کرنے کے بعد بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو پودینے کے پتے چبا لیا کرو۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر درد کرنے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لیا کرو۔ سر درد کے لیے نمکین چائے بھی بہترین ہے۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے منہ پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھائے مگر اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ ناظرین، نہار منہ پودینے کی ڈنڈیاں چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ سوکھا ناریل کھانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ اخروٹ کھانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ حمل کی وجہ سے اگر کمزوری پڑ جائے تو چھوٹی الائچی کو گڑ والے پانی میں ڈال کر پیو۔ کولیسٹرول کم کرنے کے لیے دوپہر میں 1 مٹھی بھر چنے کا استعمال کریں۔ لوبیا کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ انڈے میں سرکہ ملا کر کسی جلے ہوئے برتن پر ڈال کر کپڑے سے رگڑیں، منٹوں میں جلا ہوا برتن صاف ہو جائے گا۔ دودھ میں کشمش ڈال کر پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے، قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیز ٹھنڈا پانی پینے سے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر کھا لو، موشن آنا رک جائیں گے۔ ڈپریشن کی وجہ سے آپ معمول سے زیادہ 3 سے 4 گنا خواب دیکھ سکتے ہیں۔ لہسن کا تیل اپنے انگوٹھے پر لگا کر اپنے ناف میں لگائیں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ معدہ بھی صاف ہو جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کا چہرہ بھی گلو کرنے لگ جائے گا۔ ایک ہفتہ 3 دانے انجیر بھگو کر صبح خالی پیٹ کھا لیں اور پانی پی لیں۔ ایسا کرنے سے بال مضبوط اور گھنے ہو جائیں گے۔ جس کو نظر کی کمزوری ہو جائے تو وہ آم زیادہ سے زیادہ کھایا کرے، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی کانٹا چبھتا یا زخم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہندی کا استعمال فرماتے۔ ٹیکا لگوانے کے بعد آپ کا بازو سوج جاتا ہے اور کئی دن تک درد کرتا رہتا ہے۔ اس تکلیف سے بچنا ہے تو ٹیکے کی جگہ سوجنے کی صورت میں برف سے ٹکور کریں۔ انڈے کی زردی قوت حافظہ بڑھاتی ہے اور دماغی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔